بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے پچھلی ہی ویڈیو میں عرض کر دیا تھا کہ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، لیکن اس وقت زیادہ تر لوگوں نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا۔ سپریم کورٹ میں اگر ناروے کا سفیر آتا ہے اور جا کر ایک کیس میں بیٹھتا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے ریلیف بھی مل جاتا ہے کسے؟ ایمان مزاری صاحبہ کو، ان کے خامند ہادی علی چٹھا صاحب کو۔ اب یہ بات دفتر خارجہ تک چلی گئی ہے، یعنی دو ممالک کے درمیان، پاکستان اور ناروے کے درمیان اب یہ تنازع کھڑا ہو گیا ہے کہ ناروے کا سفیر کس طرح سے سپریم کورٹ میں جاتا ہے، کیوں گیا ہے ناروے کا سفیر سپریم کورٹ میں، ایک کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر باقاعدہ ناروے کے سفیر کو بلایا جا رہا ہے، ڈیمارش کیا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، سرزنش کی جا رہی ہے۔ سوچیے ذرا کہ معاملہ کہاں پر جا رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے ناروے پیچھے ہٹ جائے گا، یا یہ کہیں کہ صرف ناروے نہیں ہے، یورپی یونین کا تک کا معاملہ ہے۔ یورپی یونین کے انسانی حقوق کا کمیشن وہ ملتا ہے ایمان مزاری صاحبہ سے، وہ انسانی حقوق کے لیے جانی جاتی ہیں اور انسانی حقوق کے معاملے پر بڑی وکیل سمجھی جاتی ہیں اور انسانی حقوق کے والے سے آواز اٹھاتی ہیں۔ لیکن اب جب آپ کے انٹرنیشنل لیول پر تعلقات ہوں، ایسی آرگنائزیشن سے ہوں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان جیسا ملک وہ جو مرضی کرے گا اور سمجھے کہ نہیں، یہ یورپی یونین ہو یا ناروے ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ناروے یا یورپی یونین وہ بات نہیں ہے جو امریکہ کی ہے، جس طرح تب بھی ڈیمارش کیا گیا تھا کہ جب پاکستان میں رجیم چینج ہوا، عمران خان کی حکومت گرائی گئی تھی، تو اس وقت بھی یہ سارا معاملہ اٹھا تھا کہ وہاں امریکہ کے سفیر نے بلایا پاکستان کے سفیر کو، بلکہ وہاں کے ڈپلومیٹ نے بلایا پاکستان کے سفیر کو امریکہ میں، اور کہا کہ یا عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، اس کو کامیاب ہونا چاہیے، اگر یہ ناکام ہوئی تو اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، اور اگر یہ کامیاب ہو گئی، خان کو ہٹا دیا، تو پھر آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس پر اس وقت بھی اجلاس ہوا تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، اور اس کے بعد شہباز شریف نے بھی سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے، اور اگر اس میں کوئی سازش ہوئی تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے خان کے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اس میں سب تھے، اور ملٹری سربراہان سے لے کر دیگر لوگ تھے، اور اس میں دوبارہ یہی بات ثابت ہوئی کہ ہاں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک طرح سے مداخلت تھی، اس پر پاکستان نے ڈیمارش کیا تھا۔ تو یہ وہ بات امریکہ لیول کی تو نہیں ہے کہ اس لیول کا ملک ہو، لیکن پھر بھی ناروے ہو یا یورپی یونین ہو تو بات اتنی آسان نہیں ہے۔ اگرچہ پاکستان کی طرف سے بڑا زبردست اس پر احتجاج کیا گیا، ریئیکٹ کیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن ناروے اگر اکیلا ہوتا تو اور بات تھی۔ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس میں یورپی یونین اور ان کا انسانی کمیشن وہ بھی ساتھ ہیں، چونکہ ایمان مزاری صاحبہ کے، اور اس کیس کے دوران اس سے ہیرنگ سے پہلے ایک دن پہلے تصویر سامنے آتی ہے، تو یہ سب ایسے نہیں ہے۔ اب اس سارے معاملے کے بعد چاہے پاکستان احتجاج کر رہا ہے، لیکن ایمان مزاری صاحبہ کے خلاف کیس جس طرح سے چل رہا تھا کہ لگ رہا تھا ابھی سزا ہو جائے گی ان کو کچھ ٹویٹس کرنے پر یا دیگر معاملات پر، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے بڑھا جائے گا، پریشر ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دفتر خارجہ نے ناروے کے سفیر کی سپریم کورٹ میں ایمان مزاری کیس کی سماعت کے دوران موجودگی کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے سخت اقدام کیا اور ڈیمارش کیا۔ ناروے کے سفیر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر سخت اقدام کیا گیا ہے، اور جو اس پر سارا اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان ایک آزاد، خود مختار اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، اور سخت اور باشگاف الفاظ میں ناروے کے سفیر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر وزارت خارجہ نے سخت ترین الفاظ میں ڈیمارش کیا ہے، اور اس پر تاریخ 11 کی ہے جی، 11 نومبر 2025 کو ناروے کے سفیر کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، بلکہ یہ دسمبر لکھنا تھا، شاید نومبر اس میں اب آ گیا ہے، تو اس پہ جو باقاعدہ یعنی سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں 11 دسمبر کی تاریخ ہے، اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ وی ہیو ریسیوڈ اے رپورٹ دیٹ آن 11 نومبر 2025، یہ 11 نومبر لکھ دیا گیا ہے جبکہ دسمبر شاید لکھنا تھا۔ یو اٹینڈڈ اے ہیئرنگ ایٹ دا سپریم کورٹ فار کیس ریلیٹڈ ٹو عمران مزاری، اب یہ نومبر کی تاریخ غلط ڈال گئی ہے، 11 دسمبر کی تاریخ ڈالنی تھی، اور انہوں نے نومبر کی ڈال دی ہوئی ہے، جو یہ لیٹر یا ڈیمارش جو لکھا گیا ہے اس میں، اور اس میں کہا گیا ہے سخت ترین الفاظ، یعنی جو بھی ڈپلومیٹک سطح پر سخت ترین الفاظ ہو سکتے ہیں وہ استعمال کیے گئے ہیں، کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح یہ حرکت کر رہے ہیں یا یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی اس طرح پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، اور پھر ان این جی اوز کا نام لیا گیا ہے، اس میں لکھا ہے جی ایمان مزاری کیس میں آپ گئے ہیں، اور یہ ویانا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے، آپ اس طرح نہیں جا سکتے،
اور پھر یہ بھی کہ یہ ایک پیٹرن ہے, وی ہیو observed a pattern of activity by the Norwegian side where elements hostile to Pakistan state are supported and promoted by Norwegian NGOs. Norwegian NGOs پاکستان میں جو لوگ پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے NGOs کی طرف سے, Norwegian NGOs کی طرف سے. Court cases related to individuals who are accused of being involved in anti-state activities are a highly sensitive internal matter for the country. جن لوگوں پر الزام ہے کہ وہ ریاست مخالف اقدامات کرتے ہیں, یعنی ایمان وزاری صاحبہ, تو ان کی کیسز میں جانا یہ بڑا غلط ہے. We cannot tolerate any association by the diplomatic corps with anti-state elements. تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ جو ریاست مخالف ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ جا رہے ہوں سفیر. As Pakistan respects the sovereignty of Norway in its internal matter, we expect that Norway would also respect Pakistan's sovereignty. تو پاکستان کی سوورنٹی کو بھی آپ کا خود مختاری کا خیال رکھنا پڑے گا. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کو ہماری عزت کرنی ہوگی. We emphasize that Norway must continue to abide by its commitments to the Vienna Conventions and observe the norms of diplomatic engagement and protocol in the future. تو آئندہ آپ ذرا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے. یہ منسٹری آف فارن افیئرز اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی طرف سے ڈیمارش ٹو دی نارویجین ایمبیسڈر ٹو دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. یہ جی باقاعدہ یہ لکھا گیا ہے ڈیمارش لیٹر. ویڈیو بھی سامنے آئی تھی, یہ وہاں پہنچے, ایمان وزاری سے ملے, اور اس میں اسد طور بھی نظر آ رہے ہیں جو صحافی ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں پر دیگر صحافی موجود تھے. تو اسد طور صاحب نے وہاں پر باقاعدہ تعارف کروا رہے تھے لائرز کا, اور وہاں پر جو صحافی کھڑے تھے ان کا. تو ٹھیک ہے جی, تو غالباً مطیع اللہ جان کا بھی انہوں نے نام لیا, شاید مطیع اللہ جان صاحب اس وقت ویڈیو بنا رہے تھے. تو اسد طور بغیر تعارف کروا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ جانتے ہیں ناروے کے سفیر کو. اچھا, آج سب سے بڑی خبر جو بنی ہوئی ہے وہ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل, سزا 14 سال قید بعد مشقت. اب ان کو کہاں رکھا جاتا ہے خبر بنی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد اب عمران خان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ تو نہیں کہیں گے, اب آگے جو کیس چلنا ہے اس میں وہ گواہی دینے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف. اور پھر یہ 9 مئی کے مقدمات میں اور دیگر جو کچھ ہوا, میوٹنی کی کوشش کی گئی ہے, سازش گھڑی گئی, تو اب اس میں خان صاحب کی باری آ رہی ہے. اب ان کو بھی اتنی سزا ہوگی, اس سے زیادہ ہوگی, کیونکہ پہلے کئی کیسز ہیں جن میں وہ اتنی سزا لے رہے ہیں, کوئی 10 سال, کہیں 14 سال, اور اس طرح کافی لمبی ان کو سزائیں ان میں مل چکی ہیں, جو جن کیس میں سزائیں ہو چکی ہیں. کچھ میں سسپینڈ ہیں سزائیں, یا کچھ میں وہ بری ہوئے, عدت کیس وغیرہ. تو ابھی ایک اور کیس, اب یہ کورٹ مارشل کا اگر ہوتا ہے, یعنی فوجی عدالت کا بھی معاملہ آ جاتا ہے, تو یہ کہیں کہ ایک سٹیپ اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن جس دن یہ خبر آ رہی ہے کہ جی سزا دے دی گئی ہے جنرل فیض حمید کو 14 سال کی, اور ابھی الگ کیس چلے گا, اس میں ان کو سزا ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ یہ تو ایک کیس میں سزا ہوگی, 4 الزامات تھے وہ ثابت ہونے پر, اور ابھی ان کے پاس آگے اگلے فورم پر جانے کا حق ہے. تو اس دوران اگر یہ تعاون کرتے ہیں عمران خان کے خلاف کیس میں, تو پھر کیا یہ اس سزا پہ بھی فرق پڑے گا, یا ان کو اگلے میں سزا ہی نہیں ہوگی, یہاں ان کی کم ہو جائے گی, یہ بھی دیکھا جائے گا. یہ بڑے اہم سوال ہیں. تو اسی دن ایک خبر امریکہ کے حوالے سے آ رہی ہے. امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کے لیے $686 ملین کی آلات اور ٹیکنالوجی کی منظوری دے دی ہے. یعنی 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر, چھوٹی رقم نہیں ہے. F-16 طیارے یہ امریکہ تیار کرتا ہے, امریکن طیارے ہیں. تو کچھ عرصے کے بعد ظاہر ہے جس طرح ویسے کسی مشین کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے, F-16 طیاروں کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان کے آلات ہوتے ہیں, ان کی اپ گریڈیشن کے لیے اب آپ نے ان کو اپ گریڈ کرنا ہے, تو بڑا یہ ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا یہ طیارہ ہے. تو آج بھی آپریشنل ہے, سوچئے مطلب دہائیوں سے. تو بڑی زبردست اس کو مشین کہا جاتا ہے. تو بہرحال امریکہ اس شرط پر یہ پاکستان کو دے چکا کہ جی بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. تو بھارت اس پر بڑی نظر رکھتا ہے, اس لیے جب بھی بھارت کے جہاز گرتے ہیں وہ F-16 کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہر دفعہ ان کو ناکامی ہوتی ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ابھینندن کا جہاز F-16 نے گرایا تھا, اور یہاں تک جھوٹ کیا, بولا کہ جی ہم نے بھی F-16 گرا دیا ہے. تو امریکہ نے کہا ہمارے پورے ہیں F-16. تو جس کمپنی سے آپ لیتے ہیں, جس ملک سے لیتے ہیں, ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جی اتنے ہیں, یہ اس حالت میں ہے, سب دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس دفعہ بھی ان کی کوشش تھی کہ جی F-16 پر ڈال دیں, لیکن وہ F-17 تھنڈر تھا, اس دفعہ ان کو مان بھی لیا, اور PL-15 میزائل سے ان کے پھر رافل گرائے گئے تھے. تو اب یہ اپ گریڈیشن کے لیے 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر امریکہ نے منظوری دے دی ہے کہ یہ پاکستان کو ملیں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ورنہ اگر نہ ملیں تو ظاہر ہے کہ جہاز پھر اس لیول کا نہیں رہتا, اور اس میں ظاہر اپ گریڈیشن کی آپ کو ضرورت رہتی ہے اس کی مینٹیننس کے لیے. اب F-16 طیاروں کی سروس لائف 2040 تک بڑھانے میں بھی مدد دے گی یہ اپ گریڈیشن, یہ سب کچھ جو ہوگا. تو اب ایک تو یہ خبر آ گئی جی.
دوسرا یہ کہ اب یہ 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے یہ آلات ہیں اور یہ جدید ٹیکنالوجی ہوگی. اس میں امریکی جریدے بلومبرگ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کی اپگریڈیشن کے لیے 68 کروڑ 60 لاکھ ملین ڈالر مالیت کی ٹیکنالوجی اور آلات کی فروخت کی منظوری دے دی ہے. یعنی پاکستان کو بیچے گا. پاکستان اس کے لیے اب 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ادا کرے گا, کیونکہ یہ فروخت ہے, یہ بیچ رہا ہے امریکہ پاکستان کو, اور پاکستان نے اس کے بدلے میں 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر دینے ہیں. ورنہ وہ ہوتا ہے کہ جی پابندی لگا دیتے ہیں آئے دن پاکستان پر کہ جی نہیں ہم ان کو آلات دیں گے, تاکہ ایک پریشر ڈالا جائے. تو اب 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے فروخت کر رہا ہے پاکستان. 68 کروڑ 60 لاکھ ڈالر کے بدلے یہ جدید ٹیکنالوجی خریدے گا امریکہ سے. اچھا, آخر میں جی سینئر صحافی ہیں جناب اسد ملک صاحب, یہ کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام ہے اور میرے خیال ہے ڈان سے وابستہ ہیں. انہوں نے بتایا ہے کہ جسٹس طارق محمد جہانگیری نے استعفیٰ دیا ہے اور انہوں نے استعفیٰ وزیر قانون کو اور دیگر احباب کو انہوں نے بھجوایا ہے. لیکن اس پر اب دوسرے صحافی, جس میں ثاقب بشیر صاحب کا کہنا ہے جی ان کی اتھینٹسٹی میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن ان کا یہ کہنا اسد ملک صاحب کا کہ استعفیٰ 2 لوگوں کو بھجوایا گیا ہے, موصول ہو گیا ہے متعلقہ احباب کو, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی بہت دیر ہو گئی ہے البتہ, کیونکہ اب بات استعفے سے آگے نکل چکی ہے. طارق محمود صاحب کی وہ ڈگری والا معاملہ, اس میں ان کو تیزی سے سزا دے دی جانی ہے. چونکہ پہلے استعفیٰ دے دیتے تو شاید بچ جاتے, لیکن اب وہ بھی شاید تھا, اب بہت دیر ہو گئی ہے. لیکن اسد ملک صاحب نے کچھ سینئر سورسز کا جب کہا تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جن 2 جگہوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وزیر قانون اور ایک اور متعلقہ جگہ پر استعفیٰ دیا گیا ہے, تو وہاں استعفیٰ نہیں دیا جاتا. استعفیٰ تو دیا جاتا ہے پریزیڈنٹ کی طرف جاتا ہے, جج کا استعفیٰ. تو لہٰذا اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے کون سے متعلقہ احباب کو استعفیٰ دیا ہے, کیونکہ وہ تو آج بھی کام کر رہے تھے جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کب ان کا استعفیٰ سامنے آتا ہے, چھپا نہیں رہ سکتا. لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک طرف یہ ہے کہ متعلقہ احباب کون سے ہیں, وزیر قانون اور ایک اور وہاں پر بھیجا گیا ہے, لیکن ابھی تک پریزیڈنٹ کی طرف سے نہیں آیا. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. طارق محمد جہانگیری صاحب کا استعفیٰ ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ان کے کیسز ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے استعفے کے باوجود, وہ جعلی ڈگری والا معاملہ ان کا چلتا ہے, پھر ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز وہ بند ہو جاتے ہیں, یہ بھی دیکھنا ہوگا. تو پاکستان میں یہ جو سزاؤں کا سلسلہ ہے یہ کچھ تیز ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے. اس میں ایک طرح سے تیزی نظر آ رہی ہے, اور اب یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ایک جس طرح نا ہارڈ اسٹیٹ, اس طرف تیزی سے جا چکا ہے. چاہے وہ سفیر سپریم کورٹ جاتا ہے تو ہم ہارڈ اسٹیٹ کے طور پر اس کو جواب دے رہے ہیں, پھر فیض حمید صاحب کو سزا سنایا جانا, اور اس میں اب خان صاحب کی طرف بات آنا, وہ بھی ہم نظر آ رہا ہے. اور یہ ججز والا معاملہ بھی, اس پر فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکے گا. ابھی سیاستدانوں کی باری, ججز کی باری, جو جہاں جہاں بیٹھا ہے یا جہاں جہاں جو کام کر چکا, تو یہ صرف فیض حمید تک نہیں رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض حمید سنانے کا کہ اب باقی اپنی خیر منائیں. تو میں نے اس پر ایکسپرٹ پوسٹ بھی کیا تھا کہ اب یہ سلسلہ بھی تیز ہوتا نظر آ رہا ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں تو ظاہر ہے کہ جلد از جلد جب سزائیں ہو جائیں گی ساروں کو, اس کے بھی تو اس کے بعد کیا ہے, پہلے بھی 9 میں کیسز چل رہے ہیں, اب اور تیز ہو جائیں گے. تو یہ سلسلہ ایک دفعہ تو رکے گا, کیونکہ جتنے کیسز ہیں پینڈنگ کیسز میں بھی سزائیں ہو جائیں گی, سارا سلسلہ ہو جائے گا. تو پھر آگے کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہے, سزائیں تو سنا دی جائیں گی, لیکن اس کے بعد دیگر معاملات ہیں گورننس کے, دیگر چیزوں کے, ان کی طرف کیا ہوگا, اکانومی کا کیا ہوگا, اصل سوال وہاں پر جا کر ہوں گے. اللہ حافظ.